اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حشر میں سر منڈوانے والے سے پہلے قربانی کرنے کا بیان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سال آپ عمرے سے روک دیے گئے پہلے قربانی کی، پھر سر منڈایا اور اپنے اصحاب کو بھی اسی کا حکم دیا۔ عبداللہ اور حضرت سالم نے اپنے باپ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مکہ مکرمہ نہ جانے کے متعلق گفتگو کی تو انہوں نے فرمایا، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ عمرہ کرنے کے لیے روانہ ہوئے تو کفار قریش بیت اللہ کے درمیان حائل ہو گئے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں ان کی قربانی کر دی اور اپنا سر مبارک منڈوا دیا۔ محصر پر حج یا عمرے کی قضا ضروری نہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، قضا صرف اس شخص کے ذمہ ہے جو تلزز یعنی جو جمع کے ذریعے سے اپنے حج کو فاسد کرے، لیکن جسے کوئی عذر وغیرہ روک دے اور احرام کھول دے اور قضا نہ کرے۔ اگر اس کے پاس قربانی ہے اور بیت اللہ سے روک دیا گیا ہے تو اس صورت میں اگر وہ حرم بھیجنے پر قادر نہیں تو اسے وہیں ذبح کر دے۔ اگر اسے حرم بھیجنے پر قادر ہے تو اس وقت تک احرام نہ کھولے جب تک وہ اپنے محل نہ پہنچ جائے۔ امام مالک وغیرہ فرماتے ہیں وہ اپنی قربانی جس جگہ چاہے ذبح کر دے، سر منڈائے، اس پر قضا واجب نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کرام رضی اللہ عنہم نے مقام حدیبیہ میں اپنی قربانیوں کو ذبح کیا، سر منڈوائے اور طواف سے پہلے ہی احرام کھول دیے۔ ان کی قربانی بھی بیت اللہ تک نہیں پہنچ پائی۔ پھر یہ بھی ذکر نہیں ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو یہ حکم دیا ہو کہ اس کی قضا دے، اور نہ انہوں نے از خود کسی چیز کا احاطہ کیا، اور واضح رہے مقام حدیبیہ حدود حرم سے باہر ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جب وہ فتنہ ابن زبیر کے وقت عمرہ کرنے کی نیت سے مکہ روانہ ہوئے تو فرمایا، مجھے بیت اللہ سے روک دیا گیا تو ہم وہی کریں گے جو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ کیا۔ پھر انہوں نے عمرے کا احرام باندھا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیبیہ کے سال عمرے کی نیت سے احرام باندھا تھا۔ پھر عبداللہ بن عمر نے اپنے معاملے میں غور کیا تو فرمایا، حج اور عمرہ دونوں کا حکم ایک ہے۔ اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، چونکہ دونوں کا معاملہ ایک جیسا ہے اس لیے میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، میں نے عمرے کے ساتھ حج بھی واجب کر لیا۔ پھر انہوں نے دونوں کے لیے ایک طواف کیا اور اسے کافی سمجھا اور اپنی قربانی دی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو اس کے ذمہ فدیہ ہے، روزے رکھے، صدقہ دے یا جانور ذبح کرے۔ اس کا بیان نیز ان تینوں میں سے اسے اختیار ہے، لیکن روزے 3 دن رکھنے ہوں گے۔ کعب بن عجرہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتی ہیں، آپ نے فرمایا، شاید تمہاری جوئیں تمہیں تکلیف پہنچا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا، ہاں اللہ کے رسول، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنا سر منڈوا دو، پھر 3 دن روزے رکھو یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ یا 1 بکری ذبح کرو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا صدقہ دے سے مراد 6 مساکین کو کھانا کھلانا ہے۔ کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، حدیبیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے قریب کھڑے ہوئے تو میرے سر سے جوئیں گر رہی تھیں۔ آپ نے فرمایا، جوئیں تمہارے لیے تکلیف کا باعث ہوں گی؟ میں نے عرض کیا، ہاں۔ آپ نے فرمایا، اپنا سر منڈا دو۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ آیت کریمہ میرے ہی حق میں نازل ہوئی۔ پھر جو کوئی تم میں سے بیمار ہو جائے یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو، آخر تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 دن کے روزے رکھ کر 1 فرق 3 سا اناج 6 مساکین کو صدقہ کر، یا جو قربانی تجھے میسر ہو اسے ذبح کر۔ اس کا مطلب یہ ہے، 1 فرق میں 3 سا ہوتے ہیں، اور فرق مدینہ طیبہ کا مشہور پیمانہ ہے جس میں 16 رطل ہوتی ہیں، جبکہ 1 فرق میں 3 سا ہوتے ہیں، جیسے کہ مسند امام احمد میں صراحت ہے۔ اس کا تقاضا ہے سا یعنی 5.34 رطل ہوں۔ موجودہ اشاری نظام کے مطابق یہ وزن 21 گرام بنتا ہے، 2102.14 گرام بنتا ہے۔ اس صورت میں 1 فرق میں 16 رطل ہو سکتے ہیں۔ اسے معلوم ہوا 1 سا میں 8 رطل نہیں ہوتے، جیسا کہ اہل کوفہ کی رائے ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں قرآن سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اس پر جمع دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر اپنے پاس گھر عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔